ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا۔ ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا۔ ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا۔ آتے رہے لوگ، بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آزمائش کا شکار ہیں۔ کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے، ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ ایم بی اے اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے، تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ نے کوئی ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا۔ جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر تھا، کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کے اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں؟ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی۔ میں نے اس سے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا۔ لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا، تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ الا ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے، کس نے کیا کیا، اپنے عہدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں یہ بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا کہ یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟
पेशाब नहीं आएगा आपको, पानी नहीं पिएंगे? हुजूर पीना है तो फरमाने में लिखा क्यों नहीं? आपने मुसलसल 1 बजे तक बैठने का लिख दिया है, तो बताएं जब आप पेशाब करने जाएंगे तो वो आपका काम कहां लिखा जाएगा? आपने लिख के दिया है कि मैं इतनी ड्यूटी करूंगा। तो आपको समझना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं रोटी भी खाऊंगा, पानी भी पीऊंगा, अगर पढ़ाते थक जाऊंगा तो तकिए पे लेटूंगा भी। क्यों आपने ये मुआहदा ऐसा किया? वो शख्स कहने लगे हुजूर आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। फरमाया यहां लिखो कि मैं मुसलसल, तो किसी बंदे की पहुंच ही नहीं है कि वो इतना बैठ सके। तो हमारे यहां जब ये चीजें कयामत में खुलेंगी तो क्या बनेगा? आज राज खुलता है तो आजमाइश खड़ी हो जाती है, वजाहतें कर करके लोग थक जाते हैं। जब कयामत में राज खुलेगा, मैं ताजर की बात बाद में करूंगा, मैं सियासतदान की बात बाद में करूंगा, मैं पहले पीर साहब की बात करता हूं, पहले अल्लामा साहब की बात, मैं अपनी जात से शुरू करता हूं। एक शख्स पीर बन के बैठ गया, अल्लामा साहब दरवेश मुसले बन के बैठ गया। लोगों ने अपनी अकीदतों की जबीन उसके सामने झुकाई, लोग कई कई रातें उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहे। उसके लिए लोगों ने मोहब्बत के सारे तकाजे पूरे किए, अपनी जेब काट के उसकी खानका को चलाया, अपनी जायज कमाई उसके हाथ पे रख के लोगों ने एक इदारा चलाने के लिए उसे कहा। लोगों ने उसकी गाड़ी को चूमा। मैं लाहौर में था चंद दिन पहले, तो गटर के अंदर गाड़ी का टायर चला गया। तो मैंने बच्चे से कहा कि कोई ऐसी चीज मंगाई जाए, कोई लकड़ी ऐसी हो जाए जो पीछे रखी जाए तो गाड़ी को पीछे मोड़ेंगे। आप यकीन करें 5-6 लोग दौड़े आए। उन्होंने कहा हम उठाते हैं, आप गाड़ी पीछे करें। तो मैंने कहा कपड़े भर जाए। कहने लगे तो सब छोड़ें, कपड़े बदल भी जाएंगे। हमें अल्लाह ने मौका दिया। तो उन लोगों के मुंह तक वो पानी जा रहा था, लेकिन वो गाड़ी उठा रहे थे। तो हम लोगों ने हिसाब नहीं देना इन अकीदतों का, इन मोहब्बतों का जवाब नहीं देना। इतनी अकीदत को शख्स करे कि वो गंदा पानी मुंह तक ले जाना पसंद करे कि ये शख्स नेक है तो मैंने इसकी नौकरी करनी है। तो अगर वो शख्स झूठा हो, अगर वो शख्स बना हुआ हो, अगर वो अपना कद ऊंचा करने के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहा हो, मजहब उसका मिशन ना हो, बल्कि मजहब पैसे कमाने के लिए उसने इख्तियार किया हो, दौलत इकट्ठी करने के लिए, तो आज तो चलो ठीक है, लोग बेचारे अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज देते रहेंगे। लेकिन वह हुस्सिला मा फी सुदूर, जब कयामत में पर्दा खुलेगा, वो कयामत में पर्दा खुलेगा। मैंने